الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو للتسبيح يليق والصلاة والسلام على النبي الصديق الذي هو لأمته الشفيق وعلى آله الذين يتوسل بهم كل غريق ويتوسل بولاية علي بن أبي طالب الصلوات قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الويل ثم الويل لمن شك في فضل فاطمة الصلوات تمام اعمال کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر بھی مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ جتنی بھی دعائیں ذمہ ہیں اور آپ احباب کی دعائیں اور خصوصاً یہ ذکر اہل بیت کی نورانی محفل سجانے میں جن احباب نے دل میں سکون حصہ ملا یا تمام کے اعمال کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ مرحومین جو ذکر اہل بیت کی محفل میں ہوا کرتے تھے آج قبروں میں سو چکے ہیں اور ان سب کے بلندی درجات کے لیے خصوصاً جو بانیان ہیں اور اس ادارے کے مرحومین جو منسلک ان سب کی بخشش کے لیے پھر بھی صلوات پڑھ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی ہدایت کے لیے بہت زیادہ اہتمام کیا ہے۔ 1,24,000 نبی بھیجے، معصوم بھیجے، 1,24,000 وقت مختصر جامع ایک بات آپ لوگوں کے اذہان مبارک تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ 1,24,000 نبی بھیجے فقط اور فقط حضرت انسان کی ہدایت کے لیے، معصوم بھیجے، مستورات معصوم یا مستورات رہنما کم بھیجے گئے ہیں۔ حجت تمام کی اللہ نے جناب سیدہ فاطمہ کی ہستی کو بنا کر 1,24,000 انبیاء میں جتنی بھی سارے مرد معصومین سارے مرد، ہر رشتہ جو مردوں میں پایا جاتا ہے آپ کو ملے گا۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں اگر کوئی باپ یہ کہے کہ میں نمونہ عمل کے طور پر کس کو اپنا ایڈیل بناؤں تو وہ کوئی نہ کوئی اس کو مل جائے گا۔ بھائی بھتیجا یعنی مرد کے جتنی بھی رشتے ہیں آپ کو مل جائیں گے، لیکن خاتون روز محشر جب صفوں میں کھڑی ہوتی تو کہتی کہ یا اللہ تو نے سب کے سب مرد بنائے، میں کس کو ایڈیل بناتے؟ تو اللہ کے فرشتے کہیں گے خبردار تو نے جناب سیدہ فاطمہ کو نہیں دیکھا جو کامل زوجہ بھی ہے، کامل بیٹی بھی ہے اور کامل ماں بھی ہے، اور ماں بھی حسن حسین جیسی، اور چونکہ ماں اور بیٹی رحمت للعالمین کی بیٹی اور کل ایمان کے لیے ایمان زوجہ بنی ہے، کیا تجھے نمونہ عمل کے طور بنی ہے؟ اور فرمایا ہے کہ رسول خدا کی کمال حدیث ہے، اور فرمایا اگر جس وقت سے دنیا بنی ہے اس وقت سے اب تک جہاں میں محمد بیٹھا ہوں اس وقت سے یہاں تک اگر جتنی بھی اللہ نے نیک صفات بنائی ہے ان سب نیک صفات کو جمع کر کے اگر مجسم شکل میں لے کے آیا جائے وہ میری بیٹی فاطمہ۔ یا سلمان من احب فاطمہ ابنتی، اے سلمان یاد رکھ جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے۔ دیکھیں نا کل اگر روایات میں رد و بدل ہو سکتا تھا تو کیا کمال کہا ہے کہ ابنتی جو میری بیٹی فاطمہ ہے، کیا فرمایا؟ ومن احب جو اس سے محبت کرے گا وہ فی الجنہ وہ جنت میں ہوگا، مائی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔
وَمَنْ أَبْغَضَهَا اور جو ان سے بغض رکھے گا هُوَ فِي النَّارِ تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اور اگر فضائل جناب سیدہ اور جناب سیدہ کے جتنی بھی فضائل اگر پڑھے جائیں تو وقت کم پڑ جائے گا، اور اتنی باکمال مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے، وہی بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ احباب کافی سارے جمعہ صلوات پڑھنے میں کنجوسی نہ کریں، مل کے بآواز بلند صلوات۔ جتنی بھی فضائل جناب سیدہ کے شان میں وارد ہوئے ہیں اگر جمع کر کے بتائے جائے تو وقت کم پڑے۔ مولا امام رضا علیہ السلام کا بڑا کمال فرمان آپ لوگوں کو گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے امت کے لیے حجت ہے اور ہماری ماں زہرا ہمارے لیے حجت ہے۔ ہماری ماں ہمارے لیے حجت ہے، اور حجت کا اہل علم یہاں پر تشریف فرمائے۔ حجت کا معنی اگر حجت خدا نہ ہو تو دنیا ختم ہو جائے، اور مولا امام رضا علیہ السلام فرمایا اور فرمایا کہ جب سے کرن صدی کو کہتے ہیں، کرنہا لکھا ہوا ہے، فرمائے جتنی بھی اللہ نے ٹائم بنایا ہے، وقت کا تعین ہوا، وقت شروع ہوا ہے، اس وقت سے یہاں تک جہاں میں بیٹھا ہوں کرنہا گزر چکے ہیں، میری ماں زہرا کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ جناب سیدہ کے کیا فضائل بتایا، کبھی کوثر کے نام سے، کبھی سبب کائنات کے، اور کبھی حسن حسین کی ماں، کبھی مولا علی امیر المومنین کی زوجہ، اور جناب سیدہ کی شان میں خود پیغمبر نے جتنی احادیث وارد کی ہے۔ میں بس ایک ہی حدیث بیان کروں۔ دیکھیں عربی گرامر اور عربی زبان کا ایک وطیرہ ہے، ایک رواج ہے، ایک طریقہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 3 مرتبہ قربان صاحب 3 مرتبہ اگر کسی چیز کو ہاں کہہ دے یا نہ کہہ دے تو پھر پتھر پہ لکیر بن جاتی ہے۔ مثلا کہتے ہیں میں نہیں کہوں گا، یہ کام نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، تو پھر یہ پتھر پہ لکیر بن جاتی ہے، اب اسے نہیں کرے گا، یہ عربیوں کرے گا۔ اور کبھی اگر اس کو ہاں کہہ دیتے، اور کچھ بزرگان کہتے ہیں یہ نکاح اور طلاق کے 3 صیغے بھی 3 دفعہ بھی کہنا اسی وجہ سے ہے۔ اور مولوی صاحب جب نکاح قبول کرواتے تھے 1 دفعہ بھی ہو جاتا ہے، پھر بار بار کہتا ہے قبول ہے قبول ہے 3 مرتبہ، یہ اسی کی کڑی، یا طلاق بھی اسی طرح 3 دفعہ، یعنی پھر ابھی بات ختم ہو گئی۔ پیغمبر جانتے تھے کہ جناب سیدہ کی عظمت اتنی بلند ہے کہ بڑے بڑے لوگوں میں اتنی فضیلتیں نہیں ہیں جو مستور ہو کے جناب سیدہ میں یہ فضائل رکھے گئے، یہ مٹانے کی بھی کوشش کریں گے، ہٹانے کی بھی کوشش کریں گے۔ بارہا جب بھی کہا ہے کہ کون فاطمہ بنتی یا بنت محمد کا لفظ استعمال ہوا ہے، میری بیٹی محمد کی بیٹی، اب یہ کہا ہے کہ کہیں فضائل کو چھپا دے، پیغمبر نے ایک دائرہ لگا کے مہر لگا دی کہ کوئی یہ بےایمانی نہ کرنے لگے۔ الویل ثم الویل، الویل لمن شک فی فضل فاطمہ، جہنمی ہے جہنمی ہے جہنمی ہے وہ شخص جس نے ذرا برابر فاطمہ کے فضائل میں شک کیا۔ انکار نہیں جس نے فاطمہ کے فضائل میں شک کیا۔ اور کمال ہے کتنی خوش قسمت ہوشیو، جب جنت کے دروازے پہ جناب سیدہ رک جائیں گی نا، جب رکیں گی تو آواز آئے گی اے میری کنیز جنت میں داخل ہو جائیے، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ فرمایا نہیں، ان معاشر والوں کو کیسے پتا چلے گا کہ فاطمہ کی عظمت کیا ہے؟ اور آواز آگے او فرشتہ جاؤ، جو بھی فاطمہ سے محبت کرتے سے جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ روایت یوں مکمل ہوتی، جب پکڑ کے لے کے آئے نا فرشتے، یہ اپنا بازو چھڑا کے کہیں گے کہ کیوں لے کے جا رہا، کہ سیدہ کائنات نے تمہاری سفارش کیا ہے، اور یہ بازو چھڑا کے کہیں گے کیوں نہیں جاتے جنت میں؟ کہ محشر والوں کو تو پتا چلے جو فاطمہ سے محبت کرتا ہے ان کا مقام کیا ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے جاؤ محشر میں نگاہ ڈالو، جس نے بھی تمہیں فاطمہ کے نام پہ پانی پلایا اسے بھی جنت میں لے جاؤ، جس نے کھانا کھلایا اسے بھی جنت میں۔ اور خوش قسمت ہیں جنہوں نے نورانی محفلوں میں اپنا حصہ ملا ہے، اور یہی فاطمہ تھی۔
جتنی فضائل بتائے چاہیے تو یہ تھا ان کے نام کی پوجا شروع کر دیتے، ان کے نام کا احترام کرتے۔ زخمی زہرا رو رہی ہے بابا کا، کبھی رونے کا ٹائم معین ہو رہا ہے، کبھی بابا کا امامہ دیکھتی نا رو رو کے غش کھا جاتی، کبھی بابا کا مصلی دیکھتی رو رو کے غش کھا جاتی، کبھی بابا کی آبا دیکھتی رو رو کے غش کھا جاتی۔ قربان جو مولا علی امیر المومنین پہ نبی کی نشانیاں چھپاتے رہتے، کہیں زہرا نہ دیکھ لے، روئے گی، تکلیف زیادہ ہوگی، کبھی مصلی چھپاتے، کبھی امامہ چھپاتے، کبھی آبا چھپاتے، کوشش کرتے رہتے زہرا کی نگاہ بابا کی نشانیوں پہ نہ پڑے۔ میں کہوں گا یا علی تیری عظمت کا سلام، زہرا سید زادی کو دکھ نہ ہو، نشانیاں چھپاتے تھے۔ کربلا میں دیکھ ایک ننھی سکینہ ہے، بن پلانے اونٹوں پر سوار ہے، بابا کی نشانیاں تو کجا، بابا کا کٹا ہوا سر سامنے لے کر آتے، جو ہی نگاہ بڑی بابا کے چہرے پر رو کے کہتی تھی بابا انہوں نے مجھے بڑے تماچے مارے، بابا اس نے مجھے اتنا تماچے مارے، بابا تماچے تو بھول جائیں گے، اس نے جو انگوٹھی پہنی تھی بابا میرے دانت ٹوٹ گئے، بابا شام والے کتنی ظالم ہے، کیا ان کی بیٹیاں نہیں ہے، روتی رہتی تھی زہرا، شکستہ پہلو والی زہرا، بیٹھے تھے آخری جملہ علی مسجد میں دعا مانگ رہے، میرا اللہ زہرا کو شفا عطا فرما، ابھی دعا مانگ رہے تھے، دروازے پہ بی بی ام ایمن کانپتے ہوئے لہجے میں کہتی ہائے علی زہرا بات نہیں کر رہی، آگے دیکھ یہ خبر سنتی بلند ہوئے، علی امیر المومنین زمین پہ گرے، اور کچھ مسجد میں بدبخت بیٹھے تھے، کہکا لگا کے کہتے تھے دیدی کے دل آخر افتاد علی، آخر گر گیا نا علی، گھر کا دروازہ دور نہیں تھا، کبھی اٹھتے تھے علی، کبھی بیٹھتے تھے علی، کئی بار بیٹھے، کئی بار اٹھے، بڑی مشکل سے دہلیز دروازہ پر پہنچے، جب دہلیز دروازہ عبور کی، دیکھا زہرا کا جنازہ ہے، حسن و حسین رو رہے ہیں، علی سنبھال نہ سکے، امامہ زمین پہ گرا، ابا خط دے رہی تھی زمین پہ، حسرت دیکھ کے کہتے زہرا تو بھی مشکل دور میں مجھے اکیلا چھوڑ کے، اور جانشین پیمبر تجھے کہتا ہے جواب دے، حسن و